اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 89۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک قوم بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند قوم میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت تشریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا، جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ حدیث نمبر 90۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرأت سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 91۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ بندھن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشق ہے اور اس کے پاؤں کے سنگ ہیں۔ وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چڑھے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو جہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گم شدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ حدیث نمبر 92۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادتیاں کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا، اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تیرا باپ حذاف ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔